فخر درانی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ شکریہ علینا. میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب کو نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی حکومت کو ان کو جانے کی اجازت دینی چاہیے. اس کی کچھ ریزنز ہیں اور کچھ اگر ماضی کے انسیڈنٹس دیکھیں تو اس سے یہ واضح طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بھارت کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ کوئی صرف چیئرمین پی سی بھی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں. اور خاص طور پہ اگر دیکھیں جو ان کی طرف سے آپریشن سندور کے بعد سے جو جس طرح سے بھارت کا رویہ رہا ان کے ساتھ بطور چیئرمین پی سی بی بھی اور بطور انٹیریئر منسٹر بھی، وہ سب کے سامنے ہے. جو ہینڈ شیک والا ایشو ہے یا ایشیا کپ کی ٹرافی نہ لینے والا ایشو ہے، تو یہ بھارت نے ہمیشہ جو ہے وہ کھیل کے میدان میں سیاست کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انوالو کیا بلکہ ہمیشہ سیاست ہی کھیلی ہے کھیل کے میدان پر. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی طرف سے انویٹیشن ہے یہ اس کو آپ صرف کرکٹ کے لینس سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو سیکیورٹی اور پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک لینس کے ساتھ بھی دیکھیں. تو اس ٹائم جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو یہ ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ بھارت اس ٹائم جو آئسولیشن کا شکار ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان کا کردار اس ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد سامنے آیا، بھارت کے اندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود انڈر سیویئر کرٹیسزم تھی. تو ان کو جو آئسولیشن کے تانے دیے جا رہے تھے، اب اس کے بعد یہ اس طرح کا جو پولیٹیکل ایک گیمک کھیلا جا رہا ہے جو بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ان کو سہارا نہیں دینا چاہیے مودی گورنمنٹ کو. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا اگر پاکستان بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں نئی جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے یا دیگر اس حوالے سے، دیکھیں یہ اس کے لیے ایک مڈل جو ہے وہ پاتھ ہوتا ہے ہمیشہ ہی. پاکستان کو یہ اس طرح کے ہائی لیول اور وہ بھی محسن نقوی جیسے جن کے پاس پورٹ فولیو ایسا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر بھارت نے کرکٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سیاست کھیلی کہ یہ تو ہمارے جو فوجی ہیں ان کے جو ہے وہ جس طرح سے آپریشن کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ٹرافی نہیں لینا چاہتے. تو اس کا مڈل پاتھ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ آفیشلی جو ہے وہ کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے یہ ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے، یہ ساری فیصلہ سازی ہونی ہے. تو اس کے لیے پاکستان کے پاس جو آفیشل ہیں جو کرکٹ بورڈ کے وہ سی ای او ہو سکتے ہیں، وہ دیگر جو آفیشلز ہیں ان کو بھیجنا چاہیے. کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن یہ فیصلہ کہ محسن نقوی صاحب خود جائیں، آپ یہ جانتے نہیں ہیں بھارت کی طرف سے جو میڈیا ہے. محمل ابھی بات کری تھی کہ وہاں پہ بڑے اچھے اور سین وائسز ہیں، دیکھیں وہ ہوں گے، لیکن جب بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ آتا ہے تو وہ سب سین وائسز جو ہے یا تو وہ دب جاتی ہیں یا وہ خاموش ہو جاتی ہیں. ہمیشہ سے ان کا جو جنگوسٹک جو میڈیا ہے وہ اس نے ہمیشہ پاکستان کی بیشنگ کی ہے بغیر کوئی جو ایک جرنلسٹک جو سٹینڈرڈز اور ایتھک کو فالو کیے ہوئے. اور یہ بھی جو محسن نقوی کا دورہ ہوگا اس کو کرکٹ کے لینس سے نہیں دیکھا جائے گا. آپ جو ہے یہ جب بھی وہاں پہ جائیں گے ان کو سیاسی رنگ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ڈسکشن اور اس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محسن نقوی کا جو دورہ ہے اس کو فی الحال یہ ٹو ارلی ہے کہ ان کو پاکستان کو جو نارملائز کرنے کے حوالے سے جو تعلقات ہیں، آپ نے کرکٹ کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے جو مڈل پاتھ ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. ادروائز یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ جو ڈپلومیٹک جو سگنلنگ وغیرہ ہے اس کی ابھی فی الحال پاکستان اگر اس کی دینی بھی ہے تو وہ آفیشیل بھیج کے اس سے ایٹ لیسٹ وہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن بھی ہو جائے گی. لیکن یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ اس طرح یہ ایک کوئی درست فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا بھٹی صاحب یا محمل کون پہلے رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹا رکھیں گے اپنا آگے. بھٹی صاحب کو پہلے موقع دے دیتے ہیں پھر میں آتی ہوں. محمل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف محسن نقوی کو نہیں، اگر وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے. اگر ہمارے چیئرمین سینٹ کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے. اگر ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے. اگر ہمارے کلچر منسٹر کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل چیزیں بھی سمجھتے ہیں اور وہ اس کھیل کے حوالے سے بھی دونوں عہدے ان کے پاس ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں اور ہر میٹنگ کا ان کے پاس فیڈ بیک ہے اور وہ اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں جا کر. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ فائنلی ہمارے جو آرمی ٹو آرمی رابطے ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں.
اسی طرح ملک میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو سابق سفارتکار ہیں یا سابق لوگ ہیں وہ بھی آپس میں مل رہے ہیں بیک ڈور, وہ بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے. خدا کے لیے اس سے نکلیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ہمارے یہاں دہشت گردی کا معاملہ آتا ہے, اسرائیل, انڈیا یا افغانستان کا اکٹھ آتا ہے, جب جنگ ہم پر مسلط کی جاتی ہے, جب ہمارے شرارتیں کی جاتی ہیں, ویسا جواب ملتا ہے. لیکن کیا آپ نے اگلے 100 سال لڑتے رہنا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح رہنا ہے کہ لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, مجھ سے زیادہ اس کا سپورٹر کوئی نہیں ہے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, لیکن ان چیزوں سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہم نے اپنے سلیبس میں ایک دوسرے کو دشمن ہم جو ہے قرار دے چکے ہیں, اپنے بچوں کے ذہن ہم نے تبدیل کر دیے ہیں. تو اگر آپ نے واقعی آگے بڑھنا ہے, کیونکہ یہ ملاقاتیں کرکٹ کے آئی سی سی کی وہ ہو رہی ہے, اس میں ملاقاتیں, اس سے کبھی بھی چیزیں حل نہیں ہوں گی. میں تو چاہتا ہوں کہ چیزیں حل ہوں. میں چاہتا ہوں ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہو. اس ڈائلاگ میں جس طرح ابھی محمل کہہ رہی تھی, لیکن یہ جو فلرز ہیں نا, یہ سگنلنگ, یہ جیسچر نہیں ہوگا, نہیں ہوتا نا, یہ نہیں ہوتا نا. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے کل ذرا محسن نقوی صاحب انڈین کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو ادھر دعوت دیں, آپ دیکھ لیجئے گا ان کی طرف سے کیا جواب آئے گا. یہ جو چیز ہے نا, سوال ہے میڈم شیخ, دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, یہ ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. اس میں سارے آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہونے چاہیے, اور کچھ نہیں. تو چلیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ کھیلوں کے روابط بحال کریں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان چاہے وہ کرکٹ ہو, ہاکی ہو, اس کے اندر پیپلز ٹو پیپل ڈائلاگ, یہ ساری چیزیں ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. جیسچر سے چیزیں حل نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ, یہی جیسچر, یہی سارا جو مدعا ہے, یہ آئی سی سی کی میٹنگ میں بیٹھ کر اگر محسن نقوی صاحب کہیں گے تو کیا ہماری آواز مزید سٹرونگ نہیں ہوگی؟ بھٹی صاحب مختصر سوال کیجئے گا, پھر میں محمل کی طرف جاؤں گی. جی میں سوال صرف یہ کرنا ہے مظہر بھائی سے. میں ایگری کرتا ہوں ان سے, لانگ ٹرم یہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈائلاگ ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھارت کر رہا ہے, جیسے انہوں نے کہا واقعی وہ نہیں آئے گا انڈین چیف ادھر ہمارے پاس جو کرکٹ کا, لیکن جو سیاست وہ لاتا ہے یا جو کرتا ہے, یہی تو اس کی مذمت پوری دنیا میں ہوتی ہے. دوسری بات, ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب گئے تھے, صرف ایک جملہ, ضیاء الحق صاحب گئے تھے, جنگ لگنے والی تھی, انہوں نے اسی میچ دیکھنے گئے اور میسج کنوے کیا, سارا کچھ صحیح ہو گیا. تو یہ رابطے بڑے اہم ہوتے ہیں, جب میسج کنوے کرنے میں بھی, تعلقات بہتر کرنے میں بھی. محمل لینا دیکھیں, اس میں کچھ اہم چیزیں. پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہاں کے جو ڈپلومیٹس ہیں, وہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں, وہاں کی ایون فوج کے اندر اور وہاں کی ایون سیاستدانوں کے اندر یہ آوازیں اب پرائیویٹلی آ رہی ہیں, کیونکہ میری ادھر بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے ایونچولی اپنے تعلقات نارملائزیشن کی طرف لے جانے ہیں. یہ جو 1.2 ٹریک 1.5 ہوئے, 2 پھر ٹریک 2 ہوئے, ایون 2 مہینے بعد ہوئے, یعنی کہ ہمارے میں میں اس لیے بتانے لگی علینا کہ ایک تو جو ابھی فخر نے بات کی کہ وہاں پر جو ہیں وہ آوازیں دب جاتی ہیں, جو سین آوازیں, اور وہاں پر جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہیٹ فل وائسز آر لاؤڈر, دیٹس ٹرو. لیکن جو سین وائسز ہیں, کیا ہمیں انہیں مکمل طور پر ہم انہیں خاموش کرانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی انڈیا یا مودی کے ہی لہجے میں ان کو واپس اس طریقے سے نفرت بھرے جواب دیں؟ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہم فرق ہیں, دیٹس دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا انڈر مودی, کہ ہم جو ہے ہم بات کرتے ہیں, ہم ایون دیکھیں ہمارے ڈی جی اس پوری جنگ میں ہم نے دیکھا کہ بے شک بھارت سے آوازیں اٹھیں, اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل بے بنیاد نفرت آمیز آوازیں, لیکن ہم نے دیکھا پوری دنیا نے اس کی مذمت کی, اس کے اوپر بڑا کال آؤٹ کیا گیا, اور پاکستان کا جو تھرو آؤٹ کردار رہا ہے اس کو بڑا سراہا گیا. فخر لینا دیکھیں, اس میں ہمیں پھر وہی میں بات کروں گا کہ جو بھارت کی طرف سے رویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سلیکٹیو انگیجمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے. ان کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں, بات چیت کے حوالے سے بلا لیتے ہیں, جب ضرورت ہوتی ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے محمل آئی سی سی پرنسپل سب رولز, دیکھیں آئی سی سی نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی جب انڈین کیپٹن نے محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا, ہینڈ شیک سے انکار کیا. آئی سی سی شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ اس کے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں وہ نہیں, میں تو اس بات کے حق میں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ کیا چیزیں گراؤنڈ پہ کیا چیزیں ہیں.
अलीना मैं सिर्फ फखर की भी पाकिस्तान ने बात- हमेशा फखर की एक कभी अच्छा भी बात बनने की की है ना। फखर, आप जो पाकिस्तान बात ने कर रहे हैं, हमेशा मैं एक आपको अच्छा बात बताऊं? बनने की कोशिश की है, और उसका जो रेसिप्रोकेट जो किया गया वो आपने एशिया कप में देख लिया, वो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जो है हाइब्रिड निज़ाम की सूरत में देख लिया। 2012 में लास्ट बायलैटरल सीरीज खेली गई थी, उसके बाद अब तक जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई क्रिकेट सीरीज नहीं हुई। किसी भी इंटरनेशनल जो लीग्स होती हैं, जो लीग कॉल आउट किया गया हमेशा पाकिस्तान। महमूद का जवाब भी सुनिए। यार वो टेस्ट चैंपियनशिप कैसे हो सकती है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट नहीं खेले? हाउ कैन दैट बी कॉल्ड आईसीसी क्रिकेट टेस्ट? एक सेकंड ना, महमल कुछ कहना चाह रही हैं काफी देर से, उनकी बात सुनिए जी, काउंटर आर्गुमेंट सुनिए दोनों आप लोग। महमल जो फखर बात कर रहे हैं, और इवन जो वैसा, पहले मैं फखर की बात का जवाब दे दूं, जो इंडिया की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसका उनकी लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी आपने स्टेट इलेक्शंस देखे हैं, आप आगे भी देखेंगे, क्योंकि उनकी ऑपोजिशन हैज फेल्ड। सो इसलिए डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का उन्हें ये नहीं है, वो पाकिस्तान को इसलिए नहीं इस्तेमाल सिर्फ करना चाह रहे कि या कहना चाह रहे पाकिस्तान को इन्विटेशन, क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूं, जब अगर ये ऑफिशियल इन्विटेशन आई और अगर मोहसिन नकवी वहां गए तो आप देखिएगा कि मोदी के ऊपर अटैक होगा ना। अभी हमने देखा कि कांग्रेस के ने अटैक किया सिर्फ आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी के बयान के ऊपर, और ट्रेटर और ट्रीजन टाइप बात की। अच्छा, मैंने आप सबकी दलाइल सुनी। तो फिर वो कहेंगे कि मोदी खुद जो इतनी हार्ड लाइन देता था, उसने कैसे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को बुला लिया, बेशक वो पीसीबी का चेयरमैन हो। ये आप देखिएगा उनके लिए भी ये मुश्किल होगा। तो वो भी एक रिस्क अगर लेना चाह रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात साहब कह रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत ज्यादा एनिमोसिटी एक बढ़ चुकी है स्टेट लेवल के ऊपर। बाय द वे ये लोगों के लेवल पे नहीं है, यानी कि अच्छा, मैंने आप सबके, हमारा पैनल जो है ना वो इक्वली डिवाइडेड है इस वक्त, हमारा पैनल इक्वली डिवाइडेड है। मैंने बड़े आप चारों के यहाँ पर तज्जिया तबसरा सुना, राय सुनी, लेकिन मैं यहाँ पर अपने दो सेंस डालना चाहूँगी जस्ट टू लाइक ब्रेक इट ऑफ। मेरे ख्याल में नंबर वन, पाकिस्तान को अपनी जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए, अपनी सीट एट द टेबल छोड़नी नहीं चाहिए, और ख़ासकर तब जब पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ पावर में है, जहां पर ना सिर्फ एक जंग जीत कर आया है बल्कि पाकिस्तान दुनिया में उसकी सिफारतकारी, उसकी पोजीशन और उसका जो नया असर और रसूख है, इसकी तारीफ़ हो रही है, दुनिया मान रही है। सो ऐसे पावर ऑप्टिक्स के साथ मोहसिन नकवी साहब का जाना भारत बहुत वेट कैरी करता है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मर्ज़ी हो जाए, सिक्योरिटी के मामला, दीगर चीज़ें, ये सब साथ साथ सुलझती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर लोगों के दरमियान में राब्ता, फ़न, सकाफ़त, खेल, इनके फ़रोग़ का कोई भी मौका हो, या फिर इनसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कोई मौका हो, तो उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।